بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو علماء نے یہاں بھی مسئلہ نکالا کہ اگر رحمت کا وقت ہو تو اللہ سے اور زیادہ باتیں کرو۔ کیا مانا، تم دعا کر رہے ہو نا، اور دعا کرتے کرتے تیرے آنسو بہنے لگ گئے، تیرا دل لگ گیا، تیرے بال کھڑے ہو گئے، اور تیرا جی کرتا ہے اور مانگوں اور مانگوں، تو سمجھو رحمت آ گئی ہے، مانگ لو جو مانگنا۔ اور دعا مانگ رہے، پتہ ہی نہیں میں نے کیا مانگا ہے، اپنے باپ کا نام لیا ہے، لوگوں کے باپ کا نام لیا ہے، پھر اس سے بہتر ہے کہ نہ مانگو۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ سے دعا ان قلب لاہ غافل، دل سے نہ مانگا کرو، دل لگے تو مانگو۔ اور دعا وہی ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے۔ ایسے دعا جو ہے نا جی، ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور حضرت میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا کوئی ایسا کام کرو کہ میں خوش ہو کے تیرے لیے دعا کروں، ایسے کہ مفت کی دعا کا کیا مطلب؟ اور اگر بد دعا لینی ہو تو 2-4 لاٹھیاں مجھے مارو، میرے دل سے بد دعا نکلے گی۔ میں کہا دعا بد دعا تو اندر سے نکلتی ہے نا۔ وہ ایک انڈیا کی تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجذوب ہوتے تھے، بزرگ تھے، مجذوب تھے بیچارے، اور وہ دہلی کے علاقے میں ایک گندا نالا تھا جس میں شہر کا پانی بہتا تھا۔ یہ مجذوب لوگ ہوتے تو مجذوب ہی ہے نا۔ اس نالے کے کنارے وہ بیٹھا رہتا تھا، ایک درخت تھا، گندا نالا تھا وہاں، اور ایک لمبی چھڑی ہاتھ میں ہوتی تھی، وہ پانی پہ ایسے مارتا رہتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ اس کی یہی کھیل تھی۔ وہ ایک آدمی اپنی محبوبہ کے ساتھ سوٹ شوٹ پہن کے، اور اس کی بیگم نے بھی بڑا قیمتی سوٹ شوٹ پہنا ہوا تھا، وہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ آگے ان کی کہیں گاڑی تھی یا کیا تھا، اسی کنارے پہ وہ گزر رہے تھے۔ وہ تو اپنی میں ہے نا، اس کو کیا پتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اور جو ماری نے چھڑی تو پانی جو اڑا، وہ جناب اس کا سوٹ بھی گندا ہو گیا اور بیگم صاحبہ کا سوٹ بھی گندا ہو گیا۔ اور انہوں نے تو بڑی محنت سے تیاری کی تھی، اور خاص طور پہ عورتوں کی تیاری۔ 7 مرد جتنی دیر میں تیار ہوتے ہیں اتنی دیر میں ایک عورت تیار ہوتی، کیونکہ انہوں نے تو اپنے تمام تیر و تفنگ جو ہیں تیار کرنے ہوتے ہیں نا، کہ کس کو کس تیر سے میں نے گھائل کرنا ہے۔ تو بہرحال جناب وہ آیا، وہ جو تھا نا وہ نوجوان، وہ بھی کوئی بڑا آدمی تھا، بگڑا تگڑا نوجوان تھا، وہ جو آیا غصے میں، اس کے ہاتھ میں سٹک تھی، آ کے اس نے فقیر صاحب کو 2-3 جڑ دی۔ اندھے ہو، فقیر بنے بیٹھے، اتنی بڑی داڑھی ہے، گندے پانی میں ہاتھ مار مار کے کھیلا، دیکھو میرا سوٹ برباد ہو گیا، میری بیگم کا سوٹ، اب ہم پھر گھر واپس جائیں، غسل کریں، کپڑے بدلیں، پھر پارٹی میں پہنچیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بزرگ بیٹھے رہتے، کوئی بات نہیں۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور بیوی سے کہا کہ بیوی تھی پتہ نہیں کیا تھی، اس نے کہا کہ چلو پھر واپس چلے ہو، کیا کر؟ ابھی اس نے قدم اٹھایا اور گرا اور پیٹ پکڑ لیا، وہ کہہ رہا میں مر رہا ہوں، میرے پیٹ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یکدم چکر آیا، گرا۔ وہ عورت جو تھی نا وہ سمجھدار تھی، وہ جلدی سے دوڑی اور آ کے اس مجذوب کے پاؤں پہ اپنا دوپٹہ ڈالا اور نے کہا خدا کے لیے حضرت معاف کر دے، میں سمجھ گئی ہوں یہ جس بدبخت نے آپ کو مارا ہے نا تو آپ نے بد دعا کی۔ تو حضرت نے دیکھا اور فرمایا کہ بیٹی میں نے تو کوئی بد دعا نہیں کی، تمہارے کپڑے گندے ہوئے، تیرے یار کو غصہ آ گیا، مجھے مار پڑی تو میرے یار کو بھی غصہ آ گیا، میں کیا کروں؟ اور نے کہا یہ تو بات کی بات ہے نا، دیکھیں نا تمہارے جو کپڑے گندے ہوئے تمہارے یار کو تکلیف ہوئی نا، اسے آگے مجھے مارے، اور میرے جب مار پڑی تو میرے یار کو بھی غصہ آ گیا، اب جاؤ بھگتو۔ اور
انہوں نے کہا بس اللہ کے لیے بات. انہوں نے کہا اتنا بڑا نام تو نے لیا ہے، اسی کے نام پہ تو میں بیٹھا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ بڑا اللہ والوں کو ہماری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا جاؤ بس اپنا کام